السلام علیکم۔ پھر سے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں قسط وار کہانیوں کا سلسلہ لے کر۔ آپ آج تیسری قسط سنیں گے ملکاؤں کے رومان میں ستارہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعلی مرتبہ حکمران اور جنرل نادر شاہ اپنے پرشکوہ خیمے میں لیٹا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ ان دنوں مغلوں کی عظیم شان سلطنت اس کی چنگل میں تھی۔ وہ پاپڑی آنکھیں ہچکیاں لے رہی تھی۔ فتح و نصرت کے شادیانے پکار کے اس کے جاؤ مرتبہ کا اعلان کر رہے تھے۔ وہ اس خیال میں مگن تھا کہ عنقریب وہ سکندر اعظم کے مرتبے کو پہنچ جانے والا ہے۔ اس وقت وہ نئی دنیا کی فتح کے مسرت خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ترکی النسل تھا اور اپنی فطرت قابلیت اور سپاہ شجاعت کی وجہ سے اس مرتبے کو پہنچ گیا تھا کہ آج دنیا میں اس کا نام سن کر تھر تھری تھی۔ اس کی مثال ایک ایسے خوفناک بگولے کی سی تھی جو پورے جاؤ جلال سے اٹھا اور ایک تاریک آندھی کی طرح ہر سمت چھا گیا اور پھر ایسا مٹا کہ آج اس کا نام نشان تک نہیں۔ جس وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھا ایران موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، ترک افغان اور روسی سلطنت ایران کو زیر زبر اور تباہ برباد کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ ہر طرف فتنہ و فساد، سازش و بغاوت و تباہ کاری کی آگ بھڑک رہی تھی۔ لیکن اس تباہی و بے آئینی کے دور میں اس نئے حکمران نے اپنی خوددار قابلیت اور حسن تدبیر سے بہت جلد ملک میں امن و امان قائم کر لیا اور اپنے جانثاروں کی مدد سے بر اعظم ایشیا کے لیے ایک دہشت بن گیا۔ انہی دنوں اس نے ہندوستان پر حملہ کر کے محمد شاہ رنگیلے کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا اس کے لشکر میں صلح کی درخواست لے کر پہنچا، لیکن نادر شاہ نے اس کی تجویز کو باافتخار سے ٹھکرا دیا، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ نادر شاہ جیسے زبردست حکمران کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ نادر شاہ سوچ رہا تھا کہ کامیابی و فتح ایک عجیب چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب چیز انتقام ہے۔ انتقام فتح و نصرت سے زیادہ پرلطف چیز ہے۔ اس خیال سے جنگجو اور زبردست حکمران کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہو گیا۔ اس نے فوراً احمد خان قندھاری اور علی اکبر کو، جو اس کے دو دانا وزیر تھے، طلب کیا اور ان سے بحث کرنے لگا کہ اس کی آئندہ رائے عمل کیا ہونی چاہیے۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ محمد شاہ کے جوابات پر قبضہ کر کے اسے اور دک کرے اور اذیت پہنچائے۔ محمد شاہ کو پہلے سے زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ جو ہی اس کا لشکر تازہ دم ہوگا وہ دار سلطنت دلی پر حملہ کر دے گا اور کچھ مدت تک شہر پر ایک فاتح کی حیثیت سے قابض رہنے کے بعد سلطنت محمد شاہ کے حوالے کر کے واپس چلا جائے گا۔ لیکن اس کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ ان دنوں دہلی دولت کی کان بنی ہوئی تھی۔ جنگلوں میں مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے اسے بے شمار اخراجات برداشت کرنے پڑے تھے اور اس کی اپنی رعایا اس وقت مواصلات کے بوجھ تلے بہت بری طرح سے دب گئی تھی اور اب وہ اسے سے زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ آخر اس بوجھ کی شکست خوردہ حریف کے کندھوں پر کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ علاوہ ازیں وہ دہلی کو لوٹ کر اپنے آئندہ ارادوں کو بھی جامع عمل پہنانا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یکایک وہ چونک گیا۔ خیمے سے باہر کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک خادم دست بستہ خیمے میں داخل ہوا۔ نادر شاہ کہنے لگا، کیوں، کیا بات ہے؟ خادم جھک کر ادب بجا لایا اور کہنے لگا، مغل شہنشاہ نے وہ تحائف بھیج دیے ہیں جن کی انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ایک ہاتھی ہے، چند گھوڑے ہیں اور 50 غلام ہیں اور بہت سی خوبصورت ہندی عورتیں۔ نادر انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ یہ تحائف بہت ہیں، بے دقت
نادر گاڑی لے کر اٹھ بیٹھا۔ یہ تحائف بہت بے وقت پہنچائے گئے تھے۔ وہ شام سے ان کے منتظر تھا۔ اس وقت ہر طرف تاریکی پھیل چکی تھی اور تھکا ہوا تھا۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ہاتھی گھوڑوں کا معائنہ کا صوبہ کرے، لیکن عورتیں وہ انہیں بھی دیکھنے کا بہت خواہش مند تھا۔ اس نے ہندی حسن کی بہت تعریف سن رکھی تھی۔ احمد خان نے اسے بتایا کہ ہندی عورتیں سرد کی مانند تراز کر کلی کی طرح نازک اور ہرن کی طرح شوق ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں اور جوانی میں مست غزلوں کی آنکھوں کو شرماتی ہیں۔ ان کی مخملی سینہ اب گوشت سے بنا ہوتا ہے اور دراز زلفوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ احمد کا قندھار کا باشندہ تھا جو ہندوستان کے بالکل قریب ہے، اس لیے یقیناً وہ ہندی عورتوں کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ نادر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور اپنے خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف چلا جس میں انہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس نے خیمے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر پر معلوم کر لیا کہ واقعی ہندی عورتیں کے حسن کی تعریف میں مبالغے سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ ان میں ایک سے بڑھ کر ایک بہت حسین تھی، مگر نادر شاہ کی نگاہیں صرف اس لڑکی کی چہرے پر جم کر رہ گئیں جو لڑکیوں کے قطار کے وسط میں کھڑی تھی۔ وہ بلند قامت اور نازک بدن تھی۔ اس کے رخسار انگاروں کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے نہایت بے انتہائی سے نادر شاہ کی طرف دیکھا اور نگاہیں نیچی کر لی۔ نادر شاہ کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ ایک خواجہ سرا نے دستبستہ عرض کی۔ جہاں پناہ یہ ایک راجپوت دوشیزہ ہے۔ لڑکی نے خواجہ سرا پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی اور پھر اس کا نہایت حیوانہ انداز میں کہنے لگی، دوشیزہ یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے اور میں وہ لڑکی نہیں عورت بن چکی ہوں۔ خواجہ سرا لڑکی کی گستاخی اور بے برابر غضبناک ہو گیا اور ایک چابک لے کر اس خوبصورت لبوں پر رسید کرنے کے لیے آگے بڑھا جس سے گستاخانہ الفاظ نکلے تھے، لیکن یکایک وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ ستارہ نے یہی شوق پر پری کا نام تھا۔ اپنے میان سے ایک آباد خنجر نکال لیا اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس سے اس کے اندر سے شجاعت اور غیرت کا احساس نمایاں ہو رہا تھا۔ نادر خیں کے مار کا ہنسا اور ستارہ کی اس جرأت ہیبا کی اور بہادری کی بہت خوش ہوا اور اسے مخاطب کر کے بولا، یہ خنجر مجھے دے دو۔ لیکن ستارہ بالکل بے حرکت ہو کھڑی رہی اور اس نے نادر شاہ سے اسے عظیم الشان بادشاہ کی طرف کوئی بھی التفات نہ کیا۔ نادر نے پھر کہا، یہ خنجر مجھے دے دو۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں کچھ درشتی بھی آ گئی۔ کچھ تعمیل کے بعد ستارہ نے خنجر اس کے حوالے کر دیا۔ نادر نے اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا اور منہ سے کوئی لفظ کیے بغیر عورتوں کے قطار کے سامنے سے گزر کر باہر چلا گیا۔ خیمے میں واپس آ کر نادر دیر تک خیالات کے سمندر میں غرق رہا۔ ستارے کی دلکش ادا سے اسے کچھ ایسی بھا گئی تھی کہ وہ اسے دل سے محور نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے خیمے میں بیٹھا اس خنجر سے کھیل رہا تھا۔ ایک خفیف سا تبسم اس کے لبوں پر نمودار تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ستارہ کس قدر حسین ہے۔ نادر شاہ نے بڑی بڑی حسین عورتیں دیکھی تھیں اور ان سے محبت بھی کی تھی، لیکن ستارہ جیسے حسین اور دلکش عورت اس نے اب آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس میں کم از کم 10 مردوں کی طاقت تھی اور اس کا حسن وہ کس قدر لاجواب تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی میں ایسی چنچل شوق اور بہادر اور حسین لڑکی نہ دیکھی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، محبت کی چمک، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھے گا اور اب اس سے تنہائی میں ملے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور خادم سے کہنے لگا، آغا باشی کو فوراً یہاں بھیج دو۔ خادم یہ الفاظ سنتے ہی حکم پر چلانے کے لیے دوڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد آغا باشی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک بلند قامت اور سنجیدہ مزاج حبشی تھا۔ نادر نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کچھ طول سا ہو گیا۔ وہ ایک وفادار خادم تھا اور ستارہ کی فطرت سے خوب آشنا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ ستارہ سے تنہائی میں مل سکے گا۔
کیا ستارے سے اپنے قریب آنے دے گی؟ کیا ستارہ جیسی ہرنی اس شکاری کا دام میں آ سکتی ہے؟ آسمان کی بجلی کو چھونا تو شاید آسان ہو، لیکن کیا ستارہ کسی مرد کو اپنا جسم چھونے کی اجازت دے سکتی ہے؟ اس نے نادر کی درخواست کے خلاف کچھ کہنا چاہا، لیکن نادر نے اسے فوراً ٹوک دیا اور کہنے لگا، اس لڑکی کو میرے پاس بھیج دو، میں ابھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نادر سے جاتے ہوئے بغور دیکھنے لگا اور پھر خیمے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ رات کو خاموشی اور تاریکی پر سے غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو تاریکی کے پردوں کو اس وقت اپنی تلوار سے پاڑ دیتا، اس تاریکی کے پردوں کو جن کی صبح سے اس سے روشنی میں ستارہ کا چہرہ صاف صاف نظر نہ آ سکنے کا گمان تھا۔ تھوڑی دیر بعد زحمت انتظار سے تنگ آ کر وہ ایک نشست پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ایک پردہ اٹھا اور غلام لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پھر تیز شرم سے اس کا سر جھک گیا تھا، لیکن اس کی چال سے دل فریب شاید نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ نادر شاہ اور سکوت کا مجسمہ بن کر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں اس کے حسین چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ حسین معلوم ہو رہی تھی۔ نادر کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور شمعوں کی دھندلی دھندلی روشنی اس کے سادہ لباس اور اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ خیموں کے وسط میں آ کر چلتے چلتے رک گئے، چپ چاپ کھڑی رہی۔ نادر کہنے لگا، میرے قریب آ جاؤ، ذرا میری طرف تو دیکھو، تم خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ ستارہ نے ایک زخمی چڑیا کی طرح اس کی طرف گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ سخت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہی ہے، لیکن وہ موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ گویا ایک گھنٹہ بیشتر اس نے اپنی زندگی کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ رہی تھی، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے زندہ رہنے کا مفہوم سمجھ لیا تھا، وہ زندہ رہنے کی اتم نہیں تھی۔ آج تک اس کا شمار محل کی خوشامدی کنیزوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی مالکہ کے ہاتھوں میں اب تک کٹ پتلی بنی رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسے محدود مرد کے سامنے کھڑی تھی جس کے متعلق وہ اکثر خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ ایک ایسے مرد کی مطمئنی تھی جو طاقتور، شجاع اور پرعظمت ہو، اور اس وقت اس کے سامنے ایک ایسا ہی مرد کھڑا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو نادر کے قدموں پہ گرا دے اور تعزیز اس کی خدمت گزاری کرنے کی قسم کھا لے، لیکن وہ اپنے محبت کے موازنے میں محبت کی طالب تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر زبردست فاتح کی خدمت گزار بننے کی اہل نہ سمجھتی تھی، لیکن اگر وہ اس کی حانی نہیں بن سکتی تھی تو کم از کم اس کی خدمت گزار تو کر سکتی تھی، اور درد کے وقت اس پر اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ نادر ایک جہاں دیدہ اور معاملہ فہم انسان تھا۔ وہ فوراً اس لڑکی کے دل کا راز پا گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ لڑکی کے دل میں چند حسین راز انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب تک عورتوں نے دولت و ثروت و جاہ و جلال کے لیے اس سے محبت کی تھی، مگر وہ عورت جو خود بہادر تھی محض نادر شاہ کی بہادر کی وجہ سے اس پر نثار ہو رہی تھی، اور اس وقت اپنی جان نثار کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ نادر جانتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات کہنے کے لیے اسے کافی جرأت اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا، اس لیے اس نے نہایت ملامت اور ملاطفت سے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نادر نے ستارے سے اس کی زندگی کے حالات دریافت کیے۔ نادر شاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں مغلوں کے لیے کوئی محبت موجود نہیں۔ اس نے نادر شاہ کو بتایا کہ وہ ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئی اور ابھی بچہ ہی تھی کہ گرفتار ہو گئی اور مغل سپاہی کے سیال بیاہ دی گئی، لیکن وہ اس کے گھر سے فرار ہو گئی اور کئی حادثات سے دوچار ہونے کے بعد اسے مالداری تاجروں نے ایک قافلے میں پناہ ملی۔ وہ اسے دلی لے آئے، وہاں شہنشاہ کی حرم اس پر مہربان ہو گئی، وہ آج تک اس کی خدمت کر رہی ہے۔ نادر شاہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی اور وہ پرجوش محبت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا،
کیا تم میری ملکہ بننا پسند کرو گی؟ ستارہ دیکھ کر تو اب تو یہ میری ملکہ بن گئی تو ساری دنیا کی گردنیں تیرے آگے فرض احترام سے جھکے گی۔ ستارے کی رگ رگ میں بجلی سی دوڑ گئی، اسے یقین آتا تھا کہ عرفان نادر شاہ جیسے عظیم المرتبہ بادشاہ نے اس کے لیے کہے تھے۔ اسے یقین آتا تھا کہ اس کے کانوں نے یہ الفاظ سنے ہیں۔ وہ خیمے میں ایک مجرم کی حیثیت سے آئی تھی، لیکن فاتح شہنشاہ اس کی طرف ملتجانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اسے دولت و عزت و شان و شوکت کا ہدیہ پیش کر رہا تھا۔ یک وہ اٹھ کر نادر شاہ کے قدموں پر گر گئی اور اس نے فرد محبت سے اس کے قدم چوم لیے۔ یہی اس کا جواب تھا۔ نادر شاہ نے زمین پر سے اٹھا لیا اور کہنے لگا، اب تم میری ملکہ ہو، اب تم لونڈی نہیں ہو۔ تمام دوسری عورتیں تمہارے قدم چومیں گی، تم اپنے آپ کو اس قدر ذلیل و حقیر نہ سمجھو۔ نادر شاہ نے آگا باشی کو حکم دیا کہ وہ قاضی کو طلب کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ستارہ، جو پہلے ایک معمولی کنیز تھی، اب وقت کے سب سے زیادہ پرشوکت، بہادر و باعزت بادشاہ کی ملکہ بن گئی۔ اس کا لباس زر و جواہر سے جھلمل کرنے لگا اور اس کا حسن چاند و ستاروں کو شرمانے لگا۔ یہ خبر بجلی کی سی سرحد سے تمام لشکر میں پھیل گئی کہ لوگ طرح طرح کی چہگومیاں کرنے لگے، لیکن ستارہ کو ان کی کیا پرواہ تھی، آج وہ بے حد مسرور تھی۔ نادر شاہ جیسے زبردست سپاہی کی محبت میں اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی۔ نادر شاہ کے سوا اس کے کسی اور کا خیال نہ تھا، نہ اس کے دل و دماغ میں اس وقت دوسرے خیالوں کے لیے کوئی گنجائش تھی۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی، لیکن وہ اس تنہائی میں بھی خوش تھی اور وہ اپنے خیمے میں تنہا بیٹھی شام ہونے کے منتظر رہتی۔ نادر شاہ کو اس کے بعد آپ اگلی قسط میں جانیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور آپ یہ محبت بھری کہانی سنتے رہیں۔ بہت دلچسپ ہے، بادشاہ و ملکوں کا رومان۔ اگلی قسط کا انتظار کریے گا۔ جب تک میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔